آج کل بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اور مسلسل ہمارے جوان ہم سے سوال کرتے ہیں اور مسلسل استفتاءات پہ بھی یہ سوال آیا کرتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں ہیں، آج کے دور کی پریشانیاں ہیں، یہ جوانوں کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں یا شہوت کی مشکلات ہوتی ہیں یا شہوانی مسائل ہوتے ہیں یا جنسی مسائل ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے کیا طریقہ ہے، کیا کریں؟ ہمارے علماء نے، مراجع نے بہت سے طریقے اس کے بیان کیے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان کوئی جوان اس کو فالو کرے تو وہ بہت حد تک اپنے آپ کو آج کے اس معاشرے میں محفوظ کر سکتا ہے گناہوں سے اور جوانی میں پیش آنے والے مسائل سے. سب سے اہم چیز اس کی طرف تمام علماء نے اشارہ کیا ہے، روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے کہ شادی. سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو جوانی میں گناہوں سے محفوظ کرنے کا یہ ہے کہ انسان شادی کر لے. آج ایک بہت بڑی پریشانی جو معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ شادیاں یا تو بہت دیر سے ہو رہی ہیں یا اس طرح سے جس طرح سے یا جس معیار پہ ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہی. البتہ یہ بہت تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ کسی اور مقام پر ہم اس کو بھی بیان کریں گے الگ سے. تو ایک علاج یہ ہے کہ انسان شادی کرے، کہ بعض روایات میں ہے کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا. دوسرا عمل ہے وہ ہے کہ خداوند عالم کو ہر حال میں حاضر اور ناظر سمجھے. یعنی ہم کہتے تو ہیں خدا سب دیکھ رہا ہے، خدا سب سن رہا ہے، لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں تو عام طور سے ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر انسان صرف اسی ایک آیت پہ قرآن کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے یقین کر لے، یقین بمعنی عمل میں یقین کر لے، تو بہت سی چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو اگر ایک انسان کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے مثال کے طور پر کہ کمرے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے جس کو شعور ہی نہیں ہے، حتیٰ مثال کے طور پر گہوارے میں ایک بچہ ہے اور وہ موجود ہے کمرے میں، تو انسان بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں کرے، اس بچے کے سامنے کوئی عمل نہ کرے اس طرح کا. تو جو عمل ہم ایک بچے سے چھپا رہے ہیں جس کے اندر شعور نہیں ہے، اس عمل کو ہم خلوت میں کیسے انجام دے سکتے ہیں جہاں خدا بہرحال ہمیں دیکھنے والا ہے، ہمارے اعمال پر نظر رکھنے والا ہے. لہٰذا انسان خدا کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو انجام دے، بہت سی چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. ظاہر ہے تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہرحال تمام صحیح اور تمام کوشش کے باوجود شیطان ہر طرف سے اس کو پریشان کرے گا، اس پہ حملہ کرنا چھوڑ نہیں دے گا، ہر حال میں اس پر حملہ کرے گا. تو شیاطین کے حملے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان خدا سے توکل کرے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرے. یہ بہترین ڈھال ہے شیاطین کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ بعض روایات میں ہیں جیسے دعائیں ہیں، بہت سی چیزیں. ایک خاص دعا جو بہت زیادہ تاکید ہمارے علماء نے کی ہے اور خاص طریقہ وہ یہ کہ انسان صبح 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. البتہ استغفار کی کوئی بھی تسبیح، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ایک طریقہ ہے، اور بھی کوئی بھی استغفار کی تسبیح پڑھ سکتا ہے، لیکن 70 بار صبح اور 70 بار شام میں اس عمل کو انجام دے. ظاہر استغفار کرنا صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے دوہرا کے بعد ختم کر دے، بلکہ جب استغفار کرے تو ذہن میں رکھے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں یہ ان سے استغفار ہے، اس معنی میں کہ اب دوبارہ اس کو انجام نہیں دینا ہے. اور پانچویں اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایک ول پیدا کرے، جسے ہم کہتے ہیں اسٹرانگ ول. اپنے اندر ارادہ، ایک قوی ارادہ رکھے. اگر قوی ارادہ اس کے اندر ہے، اسٹرانگ ول اس کے اندر ہے، وہ یقیناً بہت سے کام انجام دے سکتا ہے. اور اپنے خالی وقت کو کسی ایسے کام میں صرف کریں جو خدائی ہو. البتہ ہر عمل انسان کا خدائی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مثال کے طور پر مجالس میں لے جا کر، اچھی محفلوں میں لے جا کر، اپنے اچھے دوستوں سے ملنا، اچھے لوگوں سے ملاقات کرنا، علماء سے ملاقات کرنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا. اگر انسان ان چیزوں میں صحیح اور کوشش کرے تو اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے.